زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 9 جون منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ خضدار کے علاقے وڈ میں گزشتہ دنوں ایک ہندو تاجر کے قتل کے واقعے کے بعد ایک ایسا پمفلٹ منظر عام پر آیا ہے جس میں دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ خواتین کو اپنی دکانوں میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اس پمفلٹ میں تاجروں بالخصوص ہندو دکانداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کسی تاجر نے اپنی دکان میں خواتین کو آنے کی اجازت دی تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ وڈ پولیس نے اس پمفلٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پمفلٹ جس تنظیم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ پمفلٹ وڈ بازار میں ایک سائن بورڈ پر آویزاں کیا گیا تھا جبکہ اس کی نقل بعض دکانوں کے اندر بھی پھینکی گئی ہے۔ دھمکی آمیز پمفلٹ پھینکے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مذہبی انتہا پسند ISI کی بھی ٹیم ہے۔ وہ ہماری سیکولر اقدار کو تباہ اور اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آزادی پسند رہنما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مذکورہ پمفلٹ کی تصویر دیتے ہوئے لکھا کہ بلوچستان میں مذہبی انتہا پسند ISI کی بھی ٹیم ہے۔ وہ ہماری سیکولر اقدار کو تباہ اور اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وڈ خضدار میں ہندو تاجر کے قتل اور خواتین کو دھمکیاں دینے کے بعد پمفلٹ ISI کے مذموم منصوبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ شفیق مینگل ہے۔ منگل کی رات قلعہ سہراب خان کمرانی روڈ شال میں قابض پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے BNP شال کے لیبر سیکریٹری ڈاکٹر علی احمد کمرانی کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے بھتیجے منصور کمرانی کو حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کیا ہے۔ منصور کمرانی جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم انسانی حقوق کے کارکن غفار بلوچ کا بھانجا اور مرید ایڈونچرز کلب کے ممبر اور کوہ پیما ہیں۔ دوسری طرف مہیر مند کا رہائشی چرواہا عبداللطیف ولیدات شدید تشدد کے بعد تربت سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ عبداللطیف کو گزشتہ عید کے دن جبری لاپتہ کیا گیا تھا۔ ٹارچر سیل سے بازیاب ہونے والے عبداللطیف کی جسمانی اور ذہنی صحت شدید متاثر ہے اور انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ کیچ میں قابض پاکستانی فوج پر 2 مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ کے مطابق ہفتے کی شام سرمچاروں نے کیچ کے علاقے 2 کوپ مند میں فوجی چوکی پر اسنائپر رائفلوں سے حملہ کیا جس سے قابض فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ پیر کی دوپہر کیچ ہی کے علاقے ڈنڈار میں قائم فوجی چوکی کو BLF نے اسنائپر اور راکٹوں سے نشانہ بنایا، جہاں 2 راکٹ فوجی چوکی کے اندر جا گرے جس سے چوکی کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے میں قابض فوج کے 2 اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ بلوچی زبان میں لوری اور نازینک گانے والی مشہور فنکارہ رحموک نصرتی 90 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں۔ زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق وہ اتوار 6 جون کو وفات پا گئی ہیں۔ رحموک نصرت لوری، زہیروک اور نازینک گانے کی وجہ سے نہ صرف بلوچستان بلکہ ایران بھر میں شہرت رکھتی تھی۔ رحموک نصرتی مغربی بلوچستان کے علاقے پنوچ کے رہنے والے تھے۔ انہیں حکومتی سطح پر قائم ثقافتی اداروں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے فن کو متعارف کروانے کے لیے کئی پروگرامات کا انعقاد کیا گیا جس سے انہیں ایران کی سطح پر شہرت ملی۔
بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی سیکریٹری جنرل مہرزاد بلوچ نے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے عالمی اداروں کے غیر سنجیدہ کردار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہائیوں سے جبری طور پر لاپتہ بلوچ اسیران پر عالمی اداروں کی خاموشی اداروں کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا جہاں ایک جانب بلوچستان میں ظلم و جبر تسلسل کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر درجنوں نہتے بلوچ افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے، وہیں عالمی ادارے اس تمام غیر انسانی اور غیر قانونی عمل پر خاموش کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین جہاں اس تمام عمل کو ایک جانب غیر انسانی اور انسانیت سوز جرم قرار دیتے ہیں، وہیں دوسری جانب بلوچستان میں جاری پاکستان کی غیر انسانی اعمال پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ مہرزاد بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی اداروں کی پراسرار خاموشی جہاں اس طرح کے انسانیت سوز واقعات کو ایندھن فراہم کر رہی ہے، وہیں پاکستان بھی بغیر کسی تفریق کے بلوچ نوجوانوں، عورتوں اور بوڑھوں کو تسلسل کے ساتھ جبری طور پر لاپتہ کر رہی ہے۔ بندوبست پاکستان سندھ کے علاقے سکھر میں ریاستی ادارہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایئرپورٹ کے قریب کارروائی کر کے بلوچ آزادی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے وابستہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار شخص نے BLA کے کیمپ سے ٹریننگ حاصل کی اور پھر اس میں شامل ہوا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار شخص نے دوران تفتیش متعدد کارروائیوں کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ BLA کے تربیتی کیمپ کا نائب کمانڈر یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کی اہلیہ اور رکن پنجاب اسمبلی جگنو موہسن پر اکاڑا میں مسلح افراد نے حملہ کیا۔ جگنو موہسن کے نام سے مشہور رکن پنجاب اسمبلی سیدہ میمنات موہسن پر اتوار کی شام اکاڑا میں حملہ ہوا، تاہم وہ واقعے میں محفوظ رہیں۔ درج کی گئی FIR کے مطابق جگنو موہسن ریلی کے بعد اکاڑا کے علاقے جوج قلعہ سے واپس آ رہی تھیں کہ مسلح افراد نے ان کی گاڑی کا راستہ روک کر اس پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد ملزمان رکن صوبائی اسمبلی کو دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بندوبست پاکستان سندھ کے علاقے ڈیرکی کے قریب 2 ریل گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 62 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ حادثہ ڈیرکی اور ریتی لین اسٹیشن کے قریب پیش آیا تھا، جس میں ملت ایکسپریس کی 8 اور سر سید ایکسپریس کے انجن سمیت 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی تھیں۔ دوسری طرف کمشنر سکر نے اب تک 55 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ 100 کے قریب مسافر زخمی ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے کوہستان کے علاقے پانی باغ کے مقام پر مسافر گاڑی دریائے سندھ میں گر گئی ہے، جس میں سوار 14 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ ایک خاتون کی لاش مل گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی میں 15 افراد شامل تھے، جن میں سے ایک کی لاش مل گئی ہے، باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ دوسری طرف مانسیرا میں دریائے سرن میں گاڑی گرنے سے 7 افراد ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دریا میں گاڑی گرنے سے ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کی 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے بنو جانی کیل میں ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کے خلاف دھرنا جاری ہے، جس کو 10 دن مکمل ہو گئے۔ دھرنے میں سیاسی و سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف مظاہرین نے پولیس کی طرف سے راستوں میں رکاوٹ کے لیے لگائے گئے کنٹینر ہٹا دیے ہیں۔ دھرنے کے 9ویں دن پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل فرت اللہ بابر، اپرا سیاب کٹک، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر پروفیسر محمد ابراہیم خان کی قیادت میں وفد نے جانی کیل دھرنے میں شرکت کی۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں ایک شخص نے ایک خاندان پر گاڑی چڑھا دی ہے، جس سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انٹاریو کے لندن شہر میں پولیس حکام نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ایک نوجوان نے مبینہ طور پر نفرت کی وجہ سے اپنی گاڑی سے راہگیروں کو ٹکر مار کر ایک مسلم خاندان کے 4 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک افراد کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ مقامی پولیس سربراہ اسٹیو ولیم نے اس واقعے سے متعلق ایک بیان میں کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی دانستہ حرکت تھی۔
افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے نتیجے میں 150 اہلکار ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق افغان حکومت کے سینئر عہدیداروں کے مطابق ملک کے 34 میں سے 26 صوبوں میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں میں پریشان کن اضافہ ہو چکا ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 11 ستمبر تک مکمل فوجی انخلا کے اعلان کے ساتھ ہی علاقوں کے اصول کے لیے لڑائی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف افغان صوبہ بادغیس میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں انٹیلیجنس سروس کے ایک اعلیٰ افسر نبراس ابو علی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ العربیہ ڈاٹ نیوز کے مطابق نامعلوم حملہ آوروں نے انٹیلیجنس سروس کے افسر کو بغداد کے مشرقی علاقے میں گولیوں سے نشانہ بنایا۔ ایک ذریعے کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کو ناکام بنانے پر انٹیلیجنس کے افسروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جرمنی کی داخلہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے ملک کو درپیش مختلف خدشات اور چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی دائیں بازو کی شدت پسندی کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ جرمنی کی داخلہ خفیہ ایجنسی BfV کے سربراہ توماس آلڈن وانگ کے ملک کو درپیش مختلف خدشات اور چیلنجز کے حوالے سے خدشات جرمن افروزہ بلڈام زونٹاگ میں 6 جون میں شائع ہوئی ہیں۔ جرمنی کی داخلہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے بقول روس کی جرمن میں سرگرمیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں جتنی سرد جنگ کے زمانے میں تھیں۔ توماس آلڈن وانگ کے بقول روس جرمنی میں بہت پیچیدہ انٹیلیجنس مفادات رکھتا ہے۔ جرمن افروزہ ویلڈام زونٹاگ میں چھپنے والے ان کے الفاظ کے مطابق روس کی طرف سے اختیار کردہ طریقہ کار زیادہ تند اور ظالمانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا نیوز بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔